جب کٹے پھٹے لوٹے پیٹے بت خانے میں بتوں کے پجاری آئے، دیکھا کسی جھوٹے خدا کی ناک نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، پورے گاؤں نہیں۔ اجڑے پجڑے بت خانے کو دیکھ کے اب پوری کی پوری کونسل جمع ہوئی، کیبنٹ جمع ہوئی، وہ کون ہمارے خداؤں کو روڑ گیا، کون ان کی بوڑی بوڑ گیا، کون ان کا سر پاؤں توڑ گیا، ہمارے خداؤں کو مجبور بنا کے چھوڑ گیا۔ یہ کون آیا ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، خداؤں کو برباد کر دیا۔ اب بولے کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہنے لگے اس قوم کے لوگ، سمعنا فتن، ایک مرد، کیونکہ یہ کام مرد ہی کر سکتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ قرآن نے اس کو بھی مرد کہا، ابراہیم نہیں کہا، مرد۔ فتوت، شجاعت، یہ لفظ ہے نا جی، فتوت، فتح، اس لفظ کو ذرا ذہن میں رکھنا، فتح، فتوت، شجاعت، مردانگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بتوں کے اڑائے نا پرہچے تو پرلی کمپنی والے بھی بولے، کہنے لگا ایک مرد نے کہا تھا، انہوں نے کہا ادھر نا کی سی، کہنے لگی یقال لہو ابراہیم، کچھ ابراہیم یا سم، اس طرح ہی اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ خوش ہو کے کہتا دیکھا نا مرد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان غوث اعظم، علماء اہل سنت۔ اس لیے میاں صاحب نے جو لفظ کہے پورے تول کے کہے۔ آپ لوگ سمجھتے صرف میاں صاحب کوئی شاعری کر گئے ہیں، ہوئے جو یہاں والے وہ خود روتے رہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ٹر گئے سخن سراف محمد، لالا دے بن جائے لکڑ ہارے لین محمد، جو سستی مٹھی آئی۔ فرماتے انہوں نے میری گل ہی سمجھ رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ میں مرد کی بات کر رہا ہوں۔ تو مرد کون ہوتا ہے؟ قرآن نے ڈیفینیشن کر دی، مرد خلیل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مرد خلیل ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں، اور بھی مردوں کا واقعہ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے بھری بت پرست دنیا میں ان کو چیلنج کر کے ٹھکرایا تھا، رب نے جن کا قصہ اصحاب کہف سے نام سے فرمایا ہے، رب نے ان کو بھی اصحاب کہف نہیں کہا بلکہ کہا انہم فتیۃ، وہ مردوں کی جماعت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے دھندے اور ہوتے ہیں، مردوں کا کردار اور ہوتا ہے۔ اسی لیے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کی نظر میں مرد کسی جنس کا نام نہیں ہے۔ فکر قرآن اور فکر حدیث اور فکر فقر میں مردانگی ایک سوچ کا نام ہے، مردانگی ایک فکر کا نام ہے، مرد ایک کیریکٹر اور کردار کا نام ہے۔ اسی لیے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ انہوں نے بالکل کھول کے کہا، کہتے ہیں کہ نور حیا ہدایت والا۔ یہ تو انہوں پنجابی بھی سمجھ آؤں دی، میں نوں تے آؤں دی ہے۔ نور حیا ہدایت والا تے پردہ گرد جنہ دے۔ اب وہ میں نے جو کہا نا کہ مردانگی یہ داڑھی مونچھ کا نام نہیں ہے،
کوئی اگر اس غلط فہمی ہے تو ایسا نہیں ہے. فقیر کہتا ہے کہ پھر یہ بھی نہیں عین ممکن ہے کسی عورت میں کوئی مرد بیٹھا ہو. اللہ ویسے بظاہر عورت ہو لیکن ہو مرد. میاں صاحب اسی زاویہ نظر سے کہتے ہیں کہ نور آیا ہدایت والا پردہ گرد جنہاں دے او کیوں ناری گنیے بھائی مرد ایمان انا دے. اس کا مطلب ہے ایمان میں بھی عورت ہوتی ہے. یہ جو سارا یہاں والا ہمارا زمانہ ہے ان کا ایمان بھی زمانہ ہے. یہی مسئلہ تو سمجھانا ہے. مرد کو مرد بنانا ہے کہ بھائیا مرد بن. اور ہم وہاں جو تھے نا نوجوانوں کو کوسا کرتے تھے پاکستان میں کہ مرد رہو. اب آ رہے تھے تو میرے ساتھ وہ میرا بھائی جو میرا رہنما ہے گاڑی چلانے والا, تو ایک بچہ پیچھے سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا, آگے ایک سچا بھی چلا رہا تھا. اب پیچھے کیونکہ وہ ایسے بیٹھا تھا کہ چیز ہی کوئی نہیں تھی پھر بھی بیٹھا تھا. سمجھ نہیں آئی, مطلب ایسے جکڑا ہوا تھا. تو میری نظر تو کہیں اور تھی. اس نے دیکھا کہا لو حضرت صاحب. میں کہ کیے کہ پیچھے بچہ کنج چڑھے آئے, پتہ نہیں چڑھے آئے یا اڑے آئے یا اونجی لڑے آئے. تو پھر مجھے فرمانے لگے کہ یہ میرا بھائی رفیع صاحب ہے کہ مجھے کہنے لگے اے پتہ نہیں کہ چلان آلی ہے کہ چلان آلا ہے. میں کہ تھے ہی مصیبت پتہ ہی کو نہیں لگتا.